یہ میٹرک فیل بندہ جو میٹرک بھی پاس نہ کر سکا اس کو آپ نے اربوں روپے دے دیے. کیوں؟ اس نے ایک جیولن تھرو پھینکا ہے, نیزہ پھینکا ہے. کیا اس کی اوقات ہے؟ 10 کروڑ مریم دے گئی, 10 کروڑ 15 کروڑ شہباز شریف دے گیا. کس سے دے کے گیا؟ آپ میں سے کسی نے آواز اٹھائی؟ بھائی وہ اپنی جیب سے دیا انہوں نے. غریب ہے, مالدار لوگ ہیں, جائیدادیں ہیں ان کی, بجلی کے بل آئے ہیں, غریب مر رہے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں باہر کھڑی ہو گئی تکلیف کی وجہ سے, قوم ایسے مر رہی ہو, قتل ہو رہی ہو, اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہی ہو, اور ظالم کے بچے اٹھے اور ایک نیزہ پھینکنے والے کو 25 کروڑ دے دے. پھر آئے اور 10 کروڑ اور دے جائیں. پھر کوئی اور آئے وہ 20 کروڑ کا اعلان کر دے. کوئی اور آئے وہ کہتا حیات بنگلہ, جو اس کے اندر جو کچھ سہولیات ہے, بل ہے, گیس ہے, جتنے بلز ہیں سارے فری. کیا جائیداد جن کے پاس ہے, کیا تم لوگوں نے اپنی اس جائیداد سے, اپنی اس پراپرٹی سے, اپنے اس مال سے کسی غریب کے پاس آ کر کے آج تو غریب آدمی ہے, محلے میں غریب ہے, تیرے 4 بچے ہیں, پریشان نہ ہو, اب آج کے بعد ایک گھر, اور جب تک تو ہے تیرے بچوں کا خرچہ انشاءاللہ میں امیر آدمی افورڈ کر سکتا ہوں, میں برداشت کروں گا. اس غریب کے بچوں کو پڑھا, کل وہ اوپر پہنچ کر جھولی اٹھا کر دعا دیں گے تیرے 7 نسلوں کے پیچھے, اور قیامت تک جتنی نسلیں سب کی آخرت ہی بن جائے گی. آج ایک ٹیچر, ایک پڑھانے والا, ایک استاد بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے پھانسیاں لے رہا ہے. آج ایک تعلیم یافتہ بندہ جو بڑی ہی ہمت اور کوشش کے ساتھ 20-25 سال پڑھ کر آگے 20-40 سال پڑھا چکا ہے, کمزور ہو گیا ہے, ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے, وہ کمزور ہو گیا ہے, اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ماہانہ بل دے سکے, اپنی میڈیسن لے سکے. میرا پیغام ہے چیف جسٹس کو, آج تو اپنے استادوں کو پروٹوکول دیتا تو لوگ سمجھتے کہ بھائی جو شاگرد پڑھ کر اوپر پہنچ جاتے ہیں, اسی لیے استاد کا عہدہ بہت بڑا ہے. چیف جسٹس جس مقام پر بھی بیٹھا ہے, لیکن آج استاد کی وجہ سے بیٹھا ہے, عزت اس کو ملتی نا, پوری قوم تعلیم کی طرف آ جاتی. اپنے استاد کو بلا کر یا استاد کے پاس جا کر اپنے جوتے باہر اتار کر ہاتھ باندھ کر استاد کے لیے کھڑا ہو جاتا, ادب کے لیے. قوم کو پتہ چلتا جو پڑھاتے ہیں, جو استاد ہوتے ہیں, ان کی قدر یہ ہوتی. آج گاڑیاں بنگلے دینے تھے تو استاد کو دیتے, آج گاڑیاں بنگلے دینے تھے تو تعلیم یافتہ لوگوں کو دیتے, آج گاڑیاں بنگلے دینے تھے تو ان لوگوں کو دیتے جو ہے نا دین کے اندر یا دنیاوی تعلیم کے اندر کوشش کر رہے, جو قوم کو سنوار اور بنا رہے. میٹرک فیل بندے کو نوازنے کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کوئی چیز نہیں, ویلیو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج قوم کا ٹرینڈ چلا ہے نا, جس کو دیکھو نیزہ پکڑ کے پھینک رہا ہے, جس کو دیکھو نیزہ. کیا جو لوگ بالکل برباد قسم کے, وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم قوم کو اس طرف لگا دے. یہ جو حق کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ جو ہے نا اپنے مطالبات منوا رہے ہیں, یہ جو مثال کے طور پر اسلامی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, نظام مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا قوم کو شعور آ رہا ہے ختم ہو جائے, جہالت ہی پرموٹ ہو, اس طرف ہی لوگ جائیں. نیزے پھینکنے تھے تو حضرت امیر حمزہ سے پوچھو نیزہ کہاں پھینکا جاتا ہے. نیزہ پھینکنا ہے نا, حضرت امیر حمزہ سے پوچھو نیزہ کیسے پھینک. ایک بار ایسا ہوا کہ دشمن مقابلے میں زرہ پہن کے ایسی آیا, سر سے لے کر پیروں تک اس نے لوہے کا لباس پہنا, زرہ پہنا. اس کی صرف ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی, ایک آنکھ بس. بڑا ہی ماہر تھا وہ, اپنی تلوار کو اور اپنے اس طرح چلاتا تھا کہ وہ اس کے آگے, آنکھ کے آگے بالکل وہ رہتی تھی, کوئی حملہ بھی کرے تو وہ تلوار آگے آ جاتی. پورے جسم کو کنٹرول کیا ہوتا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, نیزہ مار رہا ہے, بالکل جو ہے نا اس پر اثر نہیں ہوتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے, لڑ رہے,
इस दौरान वो बंदा कई मुसलमानों को शहीद कर दिया। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु यहां से नेजा निकाला, एक तलवार के साथ लड़ रहे, दुश्मन से लड़ रहे एक तलवार के साथ। एक तलवार को म्यान में, दोनों हाथों से लड़ते थे, म्यान में डाला, नेजा निकाला। अब साहबा कहते हैं, हमने कहा हजरत अमीर हमजा का निशाना बहुत पक्का है, लेकिन वो तो जिस्म में घुसेड़ देते थे, दूर से मारते थे, पूरा एक जिस्म होता था, जिस्म में जा लगता था। लेकिन ये तो खबीस की सिर्फ एक आंख निकली, इस पर एक नेजा क्या काम करेगा। तो हजरत अमीर हमजा ने लड़ते हुए, एक हाथ से लड़ रहे, निशाना ऐसा कि जरा बराबर बस ऐसे देखा, निकाल के फेंका, उस आंख के अंदर से गया, बाहर निकल गया और जमीन घुस हो गया। ये नेज़े थे, इनको इनाम दिए गए, इनको सैयद शोहदा कहा गया, इनको लक़ब मिले, इसलिए बाद वाले लोग मुजाहिद बने।